بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دنیا نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نقطہ نظر۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد اجمل جامی۔ اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں جناب مجیب الرحمان شامی صاحب۔ بار بار ہم بات کرتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی جو نالاں دکھائی دیتی ہے، لیول پلینگ فیلڈ مانگتی ہے، اور پھر اس پہ اسی ہنگام ہم ایک اور خبر، ایک اور ذکر سن رہے تھے نئی سیاسی جماعت کا۔ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب ہوں، شاہد خاقان عباسی یا مفتاح اسماعیل، یہ سیمینارز بھی کر رہے تھے، کانفرنسز بھی کر رہے تھے، موجودہ نظام کے اوپر سوال بھی اٹھا رہے تھے۔ تو کل کھوکھر صاحب نے ایک پروگرام کے ہاں اس کی نوید دی کہ جلد وہ ایک نئی سیاسی جماعت بنانے جا رہے ہیں۔ پھر پاکستان مسلم لیگ نون کا ہم اگر ذکر کریں تو وہ نواز شریف صاحب کی تیاریوں میں مصروف دکھائی دیتی ہے۔ آئے روز ان کے پارٹی کے انٹرنل میٹنگز ہو رہی ہیں، اسٹوڈنٹس کے فنکشنز ہو رہے ہیں، وہاں مریم نواز مخاطب ہیں، نواز شریف صاحب ویڈیو لنک پہ بات کر رہے ہیں۔ لیکن جو صورتحال درپیش ہے اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون کو، اس میں نواز شریف صاحب کی واپسی کے بعد ان کا بیانیہ کیا ہوگا، کیا بیچیں گے، کس سے ووٹر کو متوجہ کریں گے، اور پھر انتخابات کی تاریخ کا اعلان اطلاع ہے جلد ہوا چاہتا ہے۔ کل بھی میں نے خبر آپ کو دی تھی پروگرام میں، ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی آج رپورٹ سامنے آئی، وہ بھی الیکشن کی بات کر رہے ہیں کہ الیکشن ہوں گے تو استحکام سیاسی طور پر پاکستان میں آ سکتا ہے۔ پی آئی اے کی نجکاری کا پلان کیا ہے نگران حکومت نے، اس پر میاں رضا ربانی صاحب نے اعتراض کیا کہ یہ نگران حکومت کا مینڈیٹ نہیں ہے، اور جیسے ہی سپریم کورٹ نے نیب کی امینڈمنٹس اڑائیں تو اب نیب حرکت میں آ گیا، اور نیب نے 81 سے زائد جو میگا کرپشن کیسز ہیں ان ریفرنسز کو دوبارہ کھولنے کے لیے عدالت سے رجوع کیا ہے۔ کیسز میں زرداری صاحب، گیلانی صاحب، مراد علی شاہ، شریف فیملی، مفتاح اسماعیل، شاہد خاقان عباسی اور دیگر، اور اسحاق ڈار صاحب، ان کے کیسز بھی ہیں۔ تو وہ کھلیں گے کیا؟ اگر کھلیں گے تو پھر یہ رہنما تو الیکشن نہیں لڑ پائیں گے اگر سزا ہوتی ہے۔ تو یہ ہیں آج کے موضوع جن پہ تفصیل سے ہم بات کریں گے، لیکن سر دست حالیہ دنوں 3 ایسے موضوعات تھے جس پر جب شامی صاحب پروگرام میں مخاطب ہوئے اور جو گفتگو انہوں نے کی تو اسے سیاق و سباق سے ہٹا کر مختلف سیاسی، غیر سیاسی اور سوشل میڈیائی قوتوں نے پیش کیا۔ کئی ایک ابہام اس سے جنم لیے۔ مثال کے طور پر جب جسٹس قاضی فائصہ صاحب چیف جسٹس بنے، حلف لیا، تو ہم نے پروگرام کیا، ان کو مبارکباد دی، ان کی تاریخ، ان کا جو بااجداد ان کا ذکر کیا، حضرت قائد اعظم محمد علی جناح سے ان کا تعلق تھا وہ ذکر کیا، اس پہ بھی ابہام اور قیاس آرائیاں کی گئیں، کیونکہ شامی صاحب نے کہا کہ وہ رشتے میں، ناطے میں تو پوتے لگتے ہیں۔ ایک دوسرا جو انہوں نے عمران خان صاحب کی جیل میں شب بروز کیسے گزرے ہیں اس پر تبصرہ کیا، اور تیسرا نواز شریف صاحب سے جو پیٹرول کے بارے میں ایک جملہ تھا وہ ڈسکس کیا۔ تینوں پہ آج ذرا وضاحت کیونکہ بہت ڈسکس ہو رہے۔ شامی صاحب یہ آپ نے آج ہمارے جو کامران شاہد صاحب ہیں، ہاں جی، ہمارے ہیرو، ہاں جی، ان کے والد بھی ہمارے ہیرو تھے، ہاں جی، ہاں جی، وہ فلم کے ہیرو تھے، ہاں، اور یہ ہمارے ٹی وی کے ہیرو یہ ویسے ہیرو ہیں، ہاں ویسے ہیرو ہیں سر، بہرحال ہیرو ہیں، ہاں جی، ہیرو کے بیٹے ہیں اور ہیرو بھی ہیں۔ ان کی 48ویں سالگرہ منائی جا رہی ہے، کس کی سر؟ کامران شاہد۔ آپ نے ان کے ہیروئزم کا بیڑا غرق کر دیا ہے، یہ عمر بتا کے سر۔ اس سے فرق نہیں پڑتا، اچھا، ہاں جو دیوانے ہیں بھائی، عمران خان صاحب کے 38 دیوانے برس کے ہو گئے ہیں کامران شاہ صاحب، وہ 72 سال کے ہو گئے ہیں، ہاں جی، دیوانے موجود ہیں، دیوانے موجود، یہ عمر سے کوئی تعلق نہیں ہے اس اچھا کا، چلیے ٹھیک ہے، میں سرنڈر یہ کرتا آپ ہوں۔ لوگوں کے معاملات ہیں، اچھا، ہاں حکمت سے جڑے لوگوں کے، ہاں جو قوم طب کا سے جو عشق ہے جڑے نا لوگ ہیں، اچھا وہ میں سال سے وابستہ نہیں ہے۔ ٹھیک، چلیے کامران شاہ صاحب دیکھیں آپ سے پروگرام کا آغاز ہو رہا ہے۔ جناب سالگرہ مبارک۔ اور یہ جو آپ نے 48 برس کے ہو گئے ہیں ماشاءاللہ، تین معاملات ایسے ہوئے، نہیں میں پہلا سوال نا، یہ آپ نے انہیں پوتا قرار دیا قائد اعظم کا، کیوں دیا؟ میں نے عرض کیا تھا کہ قاضی آپ کی زبان محمد سلپ ہو عیسیٰ گئی جو تھی، تھے وہ قائد اعظم کو بڑے عزیز تھے، ٹھیک ہے، اور ان کو وہ اپنا بیٹا کہتے تھے، بیٹا سمجھتے تھے، مائی سن کہہ کے مخاطب کرتے تھے۔ تو اس لیے قاضی عیسیٰ جو ہیں جب ان کے منہ بولے بیٹے ہوئے تو پھر قاضی فائز عیسیٰ تو پوتے ہو گئے، منہ بولے اس نسبت سے، اس نسبت سے۔ بالکل ٹھیک ہے، تو اب وہ ہمارے دوستوں نے پہلا فقرہ جو تھا وہ حذف کر دیا، کلپ کا، ہاں، اور کہا کہ یہ پوتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ظاہرہ میری عقل پہ تو ماتم کرنا چاہیے تھا، اور یہ بھی کہنا چاہیے تھا بھئی تاریخ کا مجھے کوئی شعور ہے کہ نہیں ہے۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ ابھی یہ کہ نا بڑی ضروری بات آپ نے واضح کی۔ دوسرا یہ 1939 سے 1947 تک ان کے والد گرامی مسلم لیگ بلوچستان کے صدر رہے، ہاں ہاں، وہ بڑا ستون تھے وہاں کا، کئی قبائل کو جوڑا، کئی کیا بات ہے، مسائل تھے، سبحان اللہ۔ وہ ہمارے تو آپ نے نسبت کی اصل میں بات کی، یس چودھری غلام حسین جی جی، ہمارے سینئر تجزیہ کار، ان کا بھی فون آ گیا، بھائی کیا ہوا، کوئی زبان جو ہے غوطہ کھا گئی اچھا، یا حافظے میں کچھ ہو گیا آج آیا، آج؟ اچھا، اور میں نے کہا بھائی میرے یہ فقرہ ساتھ ملا لو پھر پڑھو،
اچھا خاموش ہو گئے. یعنی چودھری غلام حسین صاحب بھی بہک گئے سوشل میڈیائی ظاہر ہے ہاف ایڈیٹڈ کلپ کی وجہ سے. جب وہ سیلاب آتا ہے اچھا تو بہت کچھ بہہ جاتا ہے. تو اب آپ کو سمجھ آ رہی ہے سوشل میڈیائی کاریگری کی؟ وہ تو میں تو ہمیشہ سمجھتا ہوں اچھا کہ وہ اس کو ایک بیت الخلا ہے, پبلک ٹوائلٹ. تو اچھا اب ایک اور سر کیا آپ نے ستارہ یوز کیا ویسے؟ جو چاہے آ کے بولو براز پھینک دے. اچھا اب دوسرا مسئلہ کیا ہوا کیا سر؟ کہ عمران خان صاحب جو ہمارے ہیں ان کے وکیل ہیں سکندر ذوالقرنین. جی جب وہ خان صاحب سے جیل میں مل وہ کے جب آئے خان صاحب سے ملے جیل میں, پھر آپ سے ان کی اس کے ملاقات بعد میری بات ہوئی ان سے. بڑے سینئر وکیل ہیں, قابل احترام. تو انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب جو ہے یہ بہت اعتماد میں ہیں, جی جی کانفیڈنٹ ہیں, بالکل اور ہرگز گھبرائے ہوئے نہیں ہیں. بالکل نہیں ہے. اب یہ فکرہ کہ وہ سکندر ذوالقرنین صاحب مل کے آئے, یہ حذف کر دیا بعض دوستوں نے. اب یہ دوسرا پہلو ہے. یہ آیا کہ گویا میں مل کے آیا ہوں تو میں پھر کہاں مل کے آیا ہوں, جو مل کے نہیں آیا تو میں کیوں بات کر رہا ہوں. تو یہ ایک مغالطہ پیدا کر دیا. اس میں لیگی سوشل میڈیائی جو قوتیں ہیں انہوں نے جو بھی ہو, سوال اٹھایا. نہیں واضح ہے. مجھے نہیں پتا نا میں کیسے کہوں. یہ تو آپ جیسے نوجوان ہیں جو سوشل میڈیا کے جو چاہے الزام لگا دیں کسی پر. اچھا اب تیسرا مسئلہ کیا ہوا؟ حالانکہ یہ آپ نے ان وکیل صاحب جو خان صاحب سے مل کے آئے ان سے ملاقات کا حوال بیان کیا. ان کی زبانی اچھی بات ہے, میں ان سے نہیں ملا لیکن وہ ملے ہیں اور ان کی آنکھوں سے میں نے خان صاحب کو دیکھ. ایک جملہ اگر آپ اجازت دیں اسی موضوع پہ خان صاحب کا ذکر ہو رہا ہے نا, تو آپ نے ان کے وکیل کی زبانی رودات بیان کی جو پبلک ہوئی, وائرل ہوئی, اس پہ اعتراض آیا. ایک معلومات کی بنیاد پہ ایک رائے یہ تھی کہ خان صاحب پروبیبلی کلاسٹروفوبک ہیں, یعنی اگر ان کو محصور کیا جائے, کمرے میں رکھا جائے تو شاید ان کے اعصاب ٹوٹ جائیں. تو یہ جو تھیری تھی یہ بھی دم توڑ گئی. یہ میں اطلاع نرز کر رہا ہوں. اوہو یار کن باتوں میں پڑے ہوئے ہیں بھئی, فولادی اعصاب کے مالک ہیں. یہ ہمارے جو لیڈر ہیں نا, بھٹو صاحب کے بارے میں کہتے تھے لوگ اگر ان کو بند کیا گیا جیل میں 14 طبق روشن ہو جائیں گے. تو وہ بھی رہے ڈیتھ سیل کے اندر, اور پھر تختہ دار تک 14 طبق روشن تو نہ ہوئے ان کے. کسی اور کے ہوئے. ہاں جی. اس کے بعد نواز شریف صاحب کئی بار جیل میں رہے. ہمارے ایک بڑے سینئر خاتون سیاستدان ہیں, وہ کہتی تھی ایکسائز انسپیکٹر جو ہے یہ تو اس کی مار ہیں, وہ آ جائے یا انکم ٹیکس کا افسر آ جائے ترکی تمام ہو جائے گی. اور پھر جو زرداری صاحب نے جھنڈے گاڑے وہ ڈٹے رہے. نواز شریف صاحب ٹھیک ہے نا, جاوید ہاشمی تو خیر تھے ہی, لڑکپن سے باقی تھے. زرداری صاحب کتنے برس جیل کاٹ لی. تو بات یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ جو ہے جب مصیبت پڑتی ہے اسے برداشت کرنے کا حوصلہ بھی دیتا ہے. اور جیلوں سے اور خان صاحب کے بارے میں بھی دیکھا آپ نے ویسے عمران خان کے بارے میں میرا سوال ہے. اب ہم تو خود جیل کاٹ چکے ہیں. نہیں آپ نے تو کاٹی نا, میں نے سوال ہے جیلوں سے ڈیتھ سیل میں رہے, ہم بھی رہے. جیلوں سے کبھی سیاستدان ٹوٹے ہیں؟ نہیں ٹوٹتا, لیکن کئی ٹوٹ بھی جاتے ہیں, کئی کمزور ہوتے ہیں. اچھا تیسرا ایک نکتہ بات یہ دیکھیں نا, عمران خان جو ہے ان کے بارے میں اور بھی مشہور کر دیا. وہ تو یہ نشہ کرتے ہیں, یہ کرتے ہیں, سب ہوا میں اڑ گئی باتیں. کچھ نہیں, یہی تو میں کہہ رہا ہوں, خام خواہ کی تھیریاں گھڑی گئی تھیں ڈرائنگ رومز کی, اللہ کا انیکسز کی. میں پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ کرم ہے تیرا, مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا. کیا بات ہے, کیا بات ہے. تو ٹھیک ہے. اچھا ایک تیسرا نکتہ بھی تھا نا, خوش رکھے, ہمارا سلام پہنچے ان کو سلام پہنچے. اچھا جی تیسرا نکتہ بھی تھا. تیسرا نکتہ یہ ہوا وہ جو پیٹرول پرائس کے بارے میں آپ نے بتایا. بھائی نواز شریف صاحب کی تقریر تھی, مسلم لیگ کا بڑا کٹ تھا, میں بھی حاضر ہو گیا وہاں. مجھے مریم بی بی نے کہا کہ آواز جائیے ذرا آبزرور کے طور پہ. اب نواز شریف صاحب نے یہ تقریر کرتے ہوئے کہا کہ اگر ہم اقتدار نہ سنبھالتے تو اور پاکستان ڈیفالٹ کے کنارے پہنچ جاتا تو 1000 روپے لیٹر کا پیٹرول ہوتا. ٹھیک ہے نا, جو اب 300, 350, 350 کا ہے. اچھا میں نے آپ سے آ کے بیان کر دیا ان کا یہ بیانی ہے. اب انہوں نے بیان بھی ڈھونڈتا ہوں وہ فکرہ جو یہ حذف کر دیا کہ یہ نواز شریف صاحب نے کہا ہے, اور میری عقل پر کیا کہنے لگے, ماتم کرنے لگے یا داد دینے لگے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ اقتدار نہ سنبھالتے
تو 1000 روپے لیٹر پیٹرول ہو جاتا. حالانکہ آپ ان کی تقریر کا ان کی تقریر کو کوٹ کر رہا ہوں. تو اب یہی تو اس میں سے پہلے آپ دیکھیں ہمارے یہ جو ایسے ناہنجار بد کردار اور جھوٹ کے پیغمبر مجھ سے یہ منسوب کر دیا ایک کہ نواز شریف صاحب کے بیٹے جو حسین ہیں ان کے بارے میں کہ ان کے تو یہودیوں سے بڑا مراسم ہے. میں تردید کر کر کے تنگ آ گیا. جگہ جگہ گروپس میں مجھے پوچھنے لگے لوگ اور وہ جناب میرے نام سے وہ کلپ چل رہا تھا اور چلتا چلا گیا. تو اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے ان لوگوں پہ جو جھوٹ بولتے ہیں اور لوگوں سے جھوٹ منسوب کرتے ہیں. ایسا ہی ہے. یہی المیہ ہے کہ یہ 3 وضاحتیں ہمیں پروگرام کے آغاز میں اس لیے کرنی پڑیں کہ یہ سوشل میڈیا کا جو یوزج ہے بالکل اس سے کنارہ کشی ممکن نہیں. یہی آگے ایج ہے. بات اس میں یہ احتیاط ضرور رہے کہ آپ کہیں ایسی کسی کیمپین یا سازش کا حصہ تو نہیں بن رہے جو ایجنڈا سیٹنگ کے تحت ہے جس میں پروپیگنڈا کرنا مقصود ہے. جیسے کہ 3 مختلف سٹیٹمنٹس ہیں 3 مختلف رہنماؤں اور مدوں کے بارے میں اور وہاں پہ ایک خاص سیاسی جماعت نے یا دوسری خاص سیاسی جماعت نے اس کو اپنے مقاصد کے لیے سوشل میڈیا پہ یوز کیا اور نشانہ بنے. شامی صاحب قرآن میں ہے نا جی کہ مت جاؤ قریب نماز کے جب تم نشے کی حالت میں ہو. اسے ادا کر لیں. ادا کر لیں. مت جاؤ قریب نماز کے تو قرآن نے کہا ہے. تو بھائی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو عقل ہدایت دے. بہرحال یہ باتیں کیونکہ ایک ہی ہفتے میں یہ 3 وارداتیں ہو گئی. شامی صاحب سوشل میڈیا میں مشہور ہو گئے. اس لیے ان کا ذکر سوشل میڈیا کرنا ضروری تھا. مشہور ہو گئے ہیں سر آپ بھی ٹک ٹاکر یوٹیوبر کی طرح. نہیں وہ تو وہ لوگ باتیں جو پھیل جاتی ہیں. اور دوسری مشہوری آپ نے کامران شاہ صاحب کی کر دی ہے بس. نہیں آج تو مشہوری کرنے ہیں بھئی. بات جب کرتے ہیں تو لوگوں کو پسند آتی ہے. یہ بھی تو ہوتا ہے نا. بعض اوقات بات پسند آتی ہے بعض اوقات ناپسند ہوتی. آج ذرا پھر رنڈن کے ساتھ 2 ہاتھ کر لیں سر. آگے چلتے ہیں. میں ذرا بات کرنا چاہ رہا تھا اب نئی سیاسی جماعت کے بارے میں. ایک عرصے سے اس کی گونج تھی. ایک عرصے سے پلاننگ بھی تھی. انٹلیکچوئلز جو ہیں وہ بیٹھ کے غور فکر کرتے ہیں پاکستان میں. ہمیشہ کرتے ہیں. کوئی نئی بات نہیں ہے. ہر بدلتے سیاسی سیزن کے ساتھ یہ میں آپ کو اطلاع عرض کر رہا ہوں کہ جو منصوبہ ساز ہیں قوتیں ملک میں وہ ہمیشہ کوئی نقشہ سیاست کا کھینچتی ہیں. یہ سیاسی جماعت یوں ہونی چاہیے نئی ہونی چاہیے اس میں یہ لوگ آنے چاہیے کراچی سرائیکی صوبہ وغیرہ وغیرہ. اب مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کل حامد میر صاحب کے ساتھ مخاطب تھے. دیکھیے کیا کہہ رہے تھے. یہ جب سے گورنمنٹ ختم ہوئی تھی اس وقت سے بالخصوص جب مفتاح صاحب وزیر خزانہ نہیں رہے اور وہ ناقد تھے معاشی پالیسیوں کا اور کھوکھر صاحب جس ہنگام اپنی جماعت کو چھوڑ کے چل دیے شاید خاقان عباسی صاحب کے گلے شکوے ہم سن رہے تھے. تب سے ایک سیمینارز کا سلسلہ شروع ہوا. سیریز تھی اس میں یہ مختلف اکیڈمیشنز کو ماہر معیشت کو سیاستدانوں کو اور تجزیہ نگاروں کو یاد کرتے تھے اور پورے ملک میں نشستیں انہوں نے برپا کیں. اور تب بھی لگتا تھا کہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ایک ایسا پلیٹ فارم بنے ایک ایسی سیاسی جماعت بنے جو لائک مائنڈڈ پڑھے لکھے ایسے لوگ جو کچھ کر گزریں. تو اب سر آپ کو اس بیان کے بعد لگتا ہے کہ واقعی وقت آن پہنچا ہے کہ وہ نئی سیاسی جماعت جس کا ذکر ہو رہا ہے وہ معرض وجود میں آئے گی؟ مجھے تو داغ کا ایک شعر ہے. اچھا. نہیں کھیل اے داغ. اچھا 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 اچھا. یاروں سے کہہ دو. یاروں سے کہہ دو. نہیں کھیل اے داغ یاروں سے کہہ دو کہ آتی ہے اردو زباں آتے آتے. یہ پارٹی بنانا کھیل نہیں ہے. اس پہ مسلم لیگ جو ہے کس مشکل سے بنی کتنی بار بنی جہد کی قائد اعظم نے. اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد پاکستان بننے کے بعد پھر کتنی مسلم لیگیں بنی اور بنتی چلی گئیں اور بنتی چلی جا رہی ہیں. کہاں ہیں وہ مسلم لیگیں؟ دفن ہو گئی قبرستان میں. اور مسلم لیگ نون باقی رہ گئی اور ایک مسلم لیگ کاف رہ گئی. وہ کاف بھی سمٹ گئی. اب تو اس میں چودھری پر صاحبان بھی دو حصوں میں بٹ گئے. صحیح. اور چودھری پرویز علیہ چلے گئے تحریک انصاف میں. تو مسلم لیگ کا مطلب ہے مسلم لیگ نون. ایک مرکزی مسلم لیگ بھی بنا لی ہمارے دوستوں نے. اس کا کیا بنا؟ اس کا بھی کچھ نہیں بننا. اور سن لیجئے ایک مسلم لیگ فنکشنل بھی تھی. فنکشنل بھی بنی پیر پگاڑا صاحب کی. اچھا. وہ بھی دفن ہو گئی. پیپلز پارٹی کتنی جماعتیں بنی. پیٹریاٹ نو پارلیمنٹیرین اس سے پہلے اچھا مصطفیٰ کھر ہاں جی ہاں جی الگ ہوئے. ہاں جی ہاں جی. اس سے پہلے غلام مصطفیٰ جتوئی الگ ہوئے. اپنے جناب مولانا کوثر نیازی الگ ہوئے. حنیف رامے الگ ہوئے. پروگریسو پیپلز پارٹی تاریخ میں ہے صرف. نیشنل پیپلز پارٹی جی جی این پی پی. پھر
फिर मुसावात पार्टी, ये सारे पापड़ बेले गए और बिल आखिर रामे साहब भी वापस आए जी। पीपल्स पार्टी में, मुस्तफा खर भी वापस आए चाटते हुए अपना थूका हुआ, और गुलाम मुस्तफा जतोई की पार्टी है, कहां है आज? कोई नाम नहीं है, नाम ही नहीं है, याद ही नहीं है। अच्छा लेकिन उनमें फर्क है ना। सुन लेना, अब पीटीआई है, अब पीटीआई में से 2 जमातें निकल चुकी हैं। हाँ जी, ये आईपीपी और इस्तेहकाम पार्लियामेंटेरियंस और पार्लियामेंटेरियन, हाँ जी। अच्छे खासे लोग भी हैं उनमें, फिर क्या हुआ है? ठीक है ना। जब इलेक्शन होगा तो पता चल जाएगा कौन कितने पानी में है। लेकिन ये पीटीआई जो है, ये इमरान खान के गिर्द खड़ी थी और खड़ी है। बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है ना। बिल्कुल ठीक बात है। अब ये जमातें जो टूटी हैं, जो टहनियां टूट गई दरख्त से, वो कितनी हरी भरी रहेंगी ये वक्त बताएगा। अब नवाज शरीफ साहब जो हैं, अब नवाज शरीफ जो उनकी स्ट्रगल है, खड़ा मुस्लिम लीग उनके साथ खड़ी है, मुल्क बदर हुए, सजाएं हुई, जेलें काटी, उम्र कैद की सजा हुई, तख्ता उल्टा गया, कितने निशेब फराज से गुजरे। आप तो फिर डिस्करेज कर रहे हैं, यानी कि नहीं बात सुनिए। और इसी तरीके से आप खान साहब की पार्टी, तो पार्टी बनाना खेल नहीं है, ये ठीक बहुत है, मुश्किल काम तो सर, है। बुनियादी तौर पर तो आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। मेरा आपसे सवाल ये है कि इसका मतलब ये है कि कोई बंदा पार्टी बनाने का सोचे ही ना। नहीं, सोचना नहीं चाहिए, गौर करना चाहिए। क्या आप भी समझते हैं कि मौजूदा दौर में एक नई सियासी जमात की गुंजाइश है? कतई नहीं। क्यों नहीं है? हर पार्टी में, पार्टी के अंदर एक जमहूरियत होनी चाहिए। वो है, हो जाएगी, ऐसा ना करें। लोगों को बात करने की इजाजत होनी चाहिए, और लीडरशिप को अपने लोगों को संभालना चाहिए। अब नवाज शरीफ साहब है ना, तो शोकाज नोटिस जाता है अगर कोई लीडर बोल दे। बात तो सुने ना, लीडर है ना नवाज शरीफ साहब, उन पर लाजिम है कि शाहिद खाकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल उनसे बात करें, उनको बुलाया तो था लंदन, उनकी शिकायत दूर करें। नहीं हुई। लो बात तो समझे ना, आप पता नहीं क्या सर वाकया है, मैं तो अपने मुंह से बयान गुलेल उठा के बैठे हो। क्या शायद खान लंदन नहीं गए थे? हो गए, मिले नहीं थे, उन्होंने तो अभी तो कोई बात ही नहीं की। फिर उसके बावजूद उनका बयान तो वैसे ही है कि उनको अलग कर लें। अच्छा एक बात, और इसी तरह पीपल्स पार्टी है। पार्टियां जो हैं, छोटे छोटे ग्रुप जो हैं, उनका मौका नहीं है ये बड़ी पार्टी हैं। अगर मुझसे पूछते अब्दुल अलीम खां और जहांगीर तरीन, तो आप क्या तो मैं तो उनसे, और ये परवेज खट्टक, क्या मशवरा, मैं तो कहता अपनी पार्टी में रह के असर्ट करो। जो पार्टी तुम्हारी है, तुमने बनाई है पीटीआई, उसके अंदर रहो और उसके अंदर खान साहब से मामला करो, उनको मजबूर करो कि तुम्हारी बात सुने। तो इसलिए नई पार्टी ना बनाए। नहीं भाई, किसी को अगर शौक है तो पूरा कर ले, मैं तो रोक तो नहीं सकता। और अगर किसी की मजबूरी है तो नहीं, मजबूरी क्या होनी। अच्छा, लेकिन मेरी गुजारिश सिर्फ ये है कि पार्टी बनाने वालों को भी सोचना चाहिए, और जिनके पास पार्टी है, जो लीडर है, उनको भी सोचना चाहिए। और पार्टी बनवाने वालों को भी नहीं सोचना चाहिए। नहीं, पार्टी को बनवाएगा क्या? अभी तो पार्टी को बनवाने से रहा ना। अच्छा, हर पार्टी तो कोई बनवाता नहीं है ना यार, खुद ब खुद भी बन जाती है ना। ठीक है। तो ये पार्टियां जो हैं, अगर कोई बना रहा है, उसको पता है भाई मुस्लिम लीग नून जो है, नवाज शरीफ का वोट कहाँ आप खींच सकेंगे। लेकिन इसके बावजूद जो उनके बागी हैं, या इस वक्त थोड़े बेचारे जरा लड़खड़ा रहे हैं, वो बड़ी मुश्किल सूरत हाल से तो गुजर चुके हैं, पार्टी के साथ वाबस्ता रहे हैं, तो उनको दबाव में तो आने वाले वो नहीं हैं, लालच में भी आने वाले नहीं हैं। तो फिर मोहब्बत से उनका दिल जो है, कोई कारवां, कहते क्या सोचा, कोई कारवां से टूटा, कोई बदगुमा हरम से, कि मीरे कारवां में नहीं खुए दिल नवाजी। अब वो जो हमारे मुस्तफा नवाज खोकर हैं, वो भी पीपल्स पार्टी के चांद तारे थे, अब उनको एक नोटिस भेज के 2 मिनट में फारिग कर दिया गया। थीसिस आपका ठीक, लेकिन मेरा सवाल फिर वही है, आगे चलता हूँ मैं, वक्त भी कम है, कि क्या ऐसे लोग जो इन तमाम सियासी जमातों से फ़िक्री सियासी इख्तलाफ करके बाहर आ चुके, और अब एक लाइक माइंडेड उनका सेटअप नज़र आता है, झुकाव नज़र आता है, और अवाम भी उनमें से ऐसे कई लोग हैं, अक्सरियत हो सकती है, अक़लियत हो सकती है, जो चाहते हैं कि जनाब हम ये पीपल्स पार्टी, नून, PTI, ANP, JUI, FE, JI सबको भुगत चुके हैं, MQM समेत, हमें भी कुछ नई जमात दी जाए, नए चेहरे दिए जाएँ जो इन सब कुछ छोड़ कर आए हों किसी ख़ास विजन के तहत, तो उसकी गुंजाइश तो पैदा करना कहीं कर ले।
शौक कर ले, कबड्डी कबड्डी खेल ले, मुझे तो नहीं ना। गुंजाइश अब क्रिकेट, आप एक कौमी टीम है ना, आप टीमें बना ली ना, पांच टीमें बना ली ना, अब बिल आखिर तो कौमी धारे में जज्ब हुई ना वो, तो कोशिश कर ले। मगर मैंने तो बता दिया, तारीख पढ़ ले अच्छी तरह से। कांग्रेस के मुकाबले में कितनी कांग्रेस बनी, वो कांग्रेस आई इंदिरा गांधी की, उसके मुकाबले में जो जितने बुजुर्ग थे वो सिंडिकेट कांग्रेस थी, वो जनाब कामराज, मोरारजी देसाई, वो लंबी कहानी नहीं उनके। नहीं उनका तो जिक्र ना, उनका क्या जिक्र सर, उनके हाँ तो जगह जगह हर रियासत में एक से ज्यादा सियासी जमातें अपना वजूद रखती हैं, तशख्खुस रखती हैं। मगर कांग्रेस की जगह कांग्रेस के तो बीजेपी बनी बड़े अरसे में, बरसा बरस, और ये दो पार्टियां बन गई। वहाँ फर्क है ना, वहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी एक छोटी सी स्टेट में है, उनके सरबराह जो रहे वज़ीर आला रहे, वो उनके हेड ऑफिस में कमरे में रहते थे, कोई एहसासे नहीं थे। ठीक है, ऐसी मिसालें हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ भी है, बलक महराज खालिद साहब थे, कुछ नहीं था। गुलाम हैदर वाई साहब थे, कुछ भी नहीं था, मलंग थे। और हमारे चौधरी मोहम्मद अली साहब थे, दूसरे लोग थे। बिल्कुल ठीक है। तो ऐसे ही हमारे यहाँ भी काबिले कदर और काबिले जिक्र। एक ब्रेक ले लें, फिर जरा बात करें, क्योंकि अब नवाज शरीफ साहब का जिक्र हो रहा था कि वो किस बयानी के साथ वापस नहीं, नवाज शरीफ तो आएंगे ना, इस बयानी के साथ आ रहे हैं। ब्रेक, गुस्सा उनको आया हुआ है। ब्रेक ले लेता ना, तफसील तलब मामला शामी साहब, एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। नवाज शरीफ साहब की वापसी की बात हो रही थी और नून लीग किस मिशन पे है, मिल रहे हैं स्टूडेंट से भी, अपने लीडरों से भी। बयानिया क्या होगा, ये अहम तरीन मौजू जिस पे हम आने वाले दिनों में भी तफसील से बात करेंगे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इन हालात में नवाज शरीफ साहब की वापसी पर क्या बयानिया लेकर के अवाम में जाएगी, क्या वो मकबूल होगा नहीं होगा। लेकिन उससे पहले सर अभी एक इत्तला आई है जो अभी तस्दीक की हमारे सीनियर सहाफ़ी हसन रज़ा साहब कि हंगामी तौर पर नवाज शरीफ साहब ने जनाब शहबाज शरीफ साहब को लंदन तलब कर लिया है। ठीक है, हसन रज़ा हैं जी टेलीफोन लाइन पर? जी हसन, आप सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल जी, सुन। हसन, ये क्या खबर है कि हंगामी तौर पर तलब कर लिया है, तो फिर वो आए ही क्यों थे भला? देखिए, कल पहुंचे हैं साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब, और उनको कुछ टास्क देकर भेजा गया था। दो अहम तरीन मीटिंग थी, मुलाकातें थी, जिसमें कुछ मामला तय करना थे। और उन्होंने वो मीटिंग में तमाम मामलात को, जिसमें शेड्यूल जो तय था कि 21 अक्टूबर को आना है, तो क्या क्या मामला होंगे, उसमें तीसरी जो मीटिंग थी वो तो आजम नज़ीर तारर और अताउल्लाह तारर साहब और दीगर वकला टीम के साथ थी। लेकिन इंतहाई दो अहम मीटिंग थी जिसमें कुछ मामला ज़ेरे को लाए गए, जिसके बाद नवाज शरीफ साहब को बजरिया वीडियो लिंक जो है मुस्लिम लीग नून के अहम तरीन ज़राए ने यह दावा किया है कि उनको आगाह किया गया, जिसके बाद नवाज शरीफ साहब ने कहा इस तरह बात नहीं होगी, आप फौरी तौर पर लंदन पहुंचे। और आज रात ही मरियम नवाज शरीफ साहिबा भी लंदन जो है वो रवाना हो रही हैं। तो यूँ अगर देखा जाए, टिकट हमें मौसूल हो चुकी है दुनिया टीवी को, जो शहबाज शरीफ साहब ने हंगामी तौर पे करवाई है कि वो 629 जो सुबह 9:25 पर निकलेगी और कल रात 7:40 पर वहाँ पर लैंड करेंगे। बजरिया कतर जो है वो वहाँ लंदन जा रहे हैं, तो वहाँ पर अहम तरीन मीटिंग होगी। और इसके साथ साथ 3 सीनियर रहनुमा, जिसमें हमजा शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह से समेत 3 रहनुमा हैं, जिनको कहा गया है कि आप वो भी तैयार रहे कि उनको भी वहाँ पर तलब किया जा सकता है। कुछ मामलात हैं कि नवाज शरीफ वहाँ पर वापस पहुंचेंगे, उसके क्या मामलात होंगे, अदालत से कैसा मामला से लेके चला जाएगा, कहाँ से रिलीफ मिल सकता है। और तीसरा एहतसाब अदालत के हवाले से भी जो मामलात केसेस दोबारा जाने चाह रहे हैं, उसके हवाले से भी ब्रीफिंग जो है वो मांगी गई है। इसके हवाले से तैयारियां करके जो है शहबाज शरीफ साहब लंदन रवाना हो रहे हैं। तो हसन, ये यानी कोई बातचीत उस तरह नहीं बनी जैसे वो चाह रहे थे, इसलिए तलब किया है, या बातचीत ऐन उसी तरह हो गई, मामला उस तरह हो गए कि अब दोबारा उनकी कोई तस्दीक दरकार थी इसलिए बुलाया गया? क्योंकि हंगामी तौर पर बुलाने से तो ज़री बात आंखें उठती हैं, आईब्रोज उठती हैं कि अच्छा क्या हुआ, गड़बड़ हुई है कोई। देखिए, कुछ कहना कबल वक्त है कि क्या फाइनल हुआ है क्या नहीं हुआ, ये तो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ही हतमी तौर पे कोई ऐलान कर सकते हैं कि क्या मामला तय पाए हैं। और चलिए, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अब क्या कहा हफीज जलंधरी, आप शेर दाग दें ताकि मुद्दा खत्म हो जाए। इरादे बांधता हूँ, सोचता हूँ, 1.5-2 साल से हो रहे हैं, तोड़ देता हूँ, कहीं ऐसा ना हो जाए। आप तो उनको पुकार पुकार कर थक गए, कहीं ऐसा ना हो जाए। देखिए, नवाज शरीफ साहब को इफ्स एंड बट्स तो ख़त्म नहीं हो सकता, वापसी करना पड़ेगी, तशरीफ़ ले आए। जब आप पहुँचेंगे ना, वो हमारे परवेज़ मुशर्रफ साहब कहते थे ना, वी विल क्रॉस द ब्रिज हाँ जी, वंस व्हेन वी रीच इट। जब आप पुल के पास पहुँचेंगे, उसे पार भी कर लेंगे।
لیکن پل کے پاس پہنچنے اور اسے پار کرنے کے لیے ظاہری بات ہے آپ کو ساز و سامان، کمیونیکیشن مینز اور دیگر، وہی سوال میرا آ گیا، وقت بھی کام ہے، آگے 2-4 موضوعات ہیں۔ بیانیہ وہ اس پہ کل بات کریں گے، ان کے بیانیہ کل تک اٹھا رہے ہیں، پھر پورا پروگرام میں تو سمجھتا ہوں کہ جو بیانیہ ہے پھر کل تک اٹھا دیں، جس میں کوئی محاذرائی نہیں ہو جائے، کوئی دنگا فساد ہو، وہ بیانیہ جو ہے وہ قوم کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو کوئی قومی مفاہمت جو ہے اس کی داغ بیل ڈالنی چاہیے، اور نواز شریف صاحب کو جو اس سے اوپر اٹھ کے اپنے اختلافات سے، حالانکہ کئی لیگی دوستوں کو شاید آپ کا یہ مشورہ پسند نہ آئے، اوپر اٹھ کے بات کرنی چاہیے، اس کی ضرورت ہے۔ اگر شامی صاحب یہ مفاہمانہ رویہ وہ اختیار کرتے، اس میں پہل کرتے، تو یقین جانیں اس پرفارمنس کے باوجود بھی ان کی پذیرائی ہوتی، سیاستدانوں کے بھی ہاں، تجزیہ کاروں کے بھی ہاں، عوام کے بھی ہاں۔ زخم لگانے کی ضرورت نہیں ہے، مرہم کی ضرورت ہے۔ زخم کا علاج زخم سے نہیں ہوتا۔ زخم سے مجھے یاد آیا کہ معیشت بھی زخمی ہے، اور اس کے اوپر بھی جگہ جگہ سیمینار، بیٹھک، کانفرنسز ہو رہی ہیں۔ آپ آج کہیں گئے ہیں، آج گورنر احوال ہاؤس بیان میں کر دیں۔ جمع تھے، سی اوز کلب ہے، ایک انٹرنیشنل تنظیم ہے، اعجاز صاحب یہاں اس کے سربراہ ہیں، تو وہ جو اس کے جو بڑے بڑے کمپنیز ہیں، کئی ان کے سی اوز اکٹھے تھے، اور ایک ہمارے متحدہ عرب امارات سے بڑے بزنس مین ہیں، ہز ایکسیلنسی محمد سہیل الزرونی، وہ تشریف لائے ہوئے تھے۔ پہلے ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب نے بھی انہیں کھانے پہ مدعو کیا، پھر اس کے بعد میری ان سے الگ ملاقات بھی ہوئی، اور پھر آج بھی وہ تشریف لائے۔ بھائی وہ بہت بڑے بزنس مین ہیں متحدہ عرب امارات کے، لیکن ایسے پاکستانی ہیں، چلے ماشاءاللہ، پاکستان میں حاصل یہ تو اچھی بات ہے سر، ایسے لوگوں کو کالج میں پڑھے، ایسے لوگوں کو تو انگیج اور ان کرنا کے والد چاہیے۔ بھی پاکستان سے جڑے ہوئے تھے، انہوں نے کراچی میں مکان بھی بنایا، وہاں چھٹیاں بھی گزارنے آتے ہیں، اور یہ ہمارے عرب دوستوں سے بڑی تعداد میں یہاں پڑھنے بھی آتے تھے، یہاں ان کے رہائش بھی اختیار کرتے تھے، چھٹیاں بھی یہاں مناتے تھے۔ ایک زمانے میں پاکستان ان کا یورپ تھا۔ تو سرکار کو چاہیے ایسے دوستوں کو انگیج کریں بار بار، کیا تاکہ ہماری معیشت کو سنبھالا دینے کے لیے۔ الزرونی صاحب جو ہیں وہ تھے، اور سارے وہ کہہ رہے تھے پاکستان جو ہے، پاکستان میں بڑا پوٹینشیل ہے، یہ اپنی مشکلات پہ قابو پا سکتا ہے، اللہ کرے آمین۔ وہ کہتے ہیں میڈیا جو ہے وہ قابو میں کرے، نیگیٹو خبریں دینا بند کرے، لوگوں کو ڈرائے نہ، لوگوں کو حوصلہ دے۔ باہر بیٹھے ہوئے لوگ، ہم پاکستانی میڈیا پہ ریپ کی، شدت گردی کی، ڈاکوں کی جب خبریں سنتے ہیں، مین یعنی آپ دیکھیں آپ کے پرائم ٹائم میں، تو دل دہل جاتے ہیں۔ تو ذرا تھوڑا توجہ کریں، اور پھر پاکستان میں ابھی بھی پاکستان بہت آگے بڑھ سکتا ہے۔ تو وہاں گورنر صاحب بھی موجود تھے، سب نے اپنی اپنی بات کی، اور گورنر صاحب نے موازنہ بھی کیا۔ رائے منظور صاحب کو ذکر کر لیں، وقت میرے پاس 3 منٹ رہ گیا۔ تو بڑی اچھی نشست تھی۔ ہم امید کی شمع روشن رکھیں، اعتماد رکھیں، آگے بڑھیں۔ اب رائے منظور ناصر ایک بڑے سرکاری افسر ہیں، سیکریٹری رہے حکومت پنجاب کے، اور اب بھی ماشاءاللہ بڑے اعلیٰ عہدے پر فائز ہیں۔ انہوں نے سوچا کہ قوم جو ہے اس میں کچھ تبدیلی لانی چاہیے، یہ بڑی ویسے کار خیر انہوں نے کی، اور واقعی، اور لوگوں کو سیرت نبوی پڑھانی چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بالکل، انہوں نے سیرت نبوی کیسے ایک کتاب لکھی سیرت پہ، بہت عمدہ کتاب، اور پھر اس پر انہوں نے 50 لاکھ روپے کے انعامات کا اعلان کیا ہے۔ اس کتاب کو پڑھیں، نوجوان اب رجسٹر کرائیں، اس کے کوئز کمپٹیشن ہوگا، اس کے اندر سے سوالات ہوں گے، لوگوں سے جواب لیے جائیں گے، آن لائن مقابلے ہوں گے۔ رائے منظور صاحب، آپ کو ہم سلام پیش کرتے ہیں، آپ کو سلامی عقیدت ہے، واقعی یہ بہت بڑی کار خیر، اور کیا کمال آپ نے کام کیا ہے۔ کب سے پروگرام یہ شروع ہو رہا ہے، اس سے کیا اغراض و مقاصد ہے، مختصر ذرا بیان کریں۔ جی بہت شکریہ جی، میری طرف سے آپ کو بہت سلام۔ یہ پہلا مقابلہ انشاءاللہ جی ہم دسمبر میں کروا رہے ہیں اس کا، اور یہ اپنی نوعیت کا پہلا پروگرام ہے پوری مسلمانوں کی تاریخ میں، اور یہ اعزاز بھی اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو ہی بخشا ہے، اور یہ بیسیکلی انسینٹیو بھی ایسے ہی ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے جنت کا انسینٹیو ہمیں دیا ہے، وہ اتنا بڑا حاکم ہے، اس کا آرڈر بھی کافی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بھی جنت دوزخ، تو اس لیے، اور اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ سب لوگ حصہ لے سکتے ہیں، چھوٹے بھی بڑے بھی، یعنی اس میں جامی صاحب اور شامی صاحب دونوں حصہ لے سکتے ہیں۔ ہم نے اس کو عوام الناس کی سطح پہ لے کے آنا ہے،
یعنی سیرت پڑھیں، چلیے مطالعہ بہت کریں، شکریہ رائے صاحب، وقت کم ہے، موضوع ایسا ہے اس پہ تو اور گھنٹوں نہیں بلکہ ساری عمر کمپٹیشن بات ہوں گے، ہونی چاہیے. انعام ملیں گے. یہ آپ کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے اور نوجوانوں آپ نے کو بہت عمدہ سیرت سے آگاہ کرنے کے بہت لیے عمدہ آپ نے یہ اقدامات اٹھائے، مبارکباد کے آپ مستحق ہیں اور یقیناً سعادت کی بات ہے. بہت شکریہ. ایک بریک. ویلکم بیک ناظرین. وقت کم ہے. ہمارے پروگرام کا آج 9 مئی کے کیس خان صاحب سمیت دیگر ملزمان پر بغاوت کی دفعہ کا اضافہ کیا گیا ہے. 120 پی پی سی کی شک لگائی گئی ہے کہ عدم موجودگی کے باوجود بغاوت پر اکسانے اور منصوبہ بندی کے شواہد ملے. اس پہ کل ہم بات کریں گے. اور دوسرا جو سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد نیب حرکت میں آیا ہے، انہوں نے میگا کرپشن ریفرنسز دوبارہ کھولنے کا فیصلہ کیا ہے اور درخواست جمع کروائی اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہ اجازت دی جائے. یہ بھی دو اہم موضوعات ہیں. اور پھر ایک اہم موضوع رہ گیا جس شامی صاحب نے ہلکا ذکر کیا، اس پر تفصیلی بات ہوگی کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد کی واپسی کے بعد ان کا بیانیہ کیا ہوگا. کل اس پہ بات ہوگی تفصیل سے. تب تک لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.